آج دنیا کے کچھ حصوں میں موت کا فیصلہ کاغذوں پر لکھا جا رہا ہے. אני קובעת כי תשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית והחוק ייכנס کسی ماں کا بیٹا، کسی بچے کا باپ اور کسی بہن کا بھائی صرف ایک سائن کے بعد موت کا انتظار کریں گے. فلسطین کی زمین پر گھر ٹوٹ رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، مائیں اپنے لہو میں لپٹے ہوئے بچوں کو اٹھا رہی ہیں اور دنیا صرف دیکھ رہی ہے. لیکن ایک سچ ہے، ظلم کرنے والا بھی مرے گا اور ظلم سہنے والا بھی. پھر دونوں کو ایک ہی سفر پر بھیج دیا جائے گا، برزخ کا سفر. برزخ، وہ لمحہ جب نہ سرحد رہیں گی، نہ حکومت اور نہ طاقت، صرف انسان اور اس کے اعمال. جب مظلوم کی روح برزخ میں پہنچتی ہے تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کا انتظار کرتی ہے. اور جب ظالم کی روح پہنچتی ہے تو اس کے پاس نہ کرسی ہوتی ہے، نہ فوج، نہ پاور، صرف ایک اندھیرا اور اپنے اعمال کا بوجھ. برزخ کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو اس دنیا اور آخرت کے بیچ ایک پردہ ہے. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد انسان کے آگے ایک برزخ کی زندگی ہوتی ہے جو کہ قیامت تک چلے گی. یعنی موت کے بعد انسان ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جو نہ اس دنیا جیسی ہے اور نہ آخرت جیسی. نہ ہم وہاں کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ہمیں، اور نہ ہی ہم اس دنیا کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں. جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے اس کی روح برزخ کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے. علماء نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے. جیسے جب انسان سوتا ہے تو اس کا جسم یہی ہوتا ہے، لیکن روح کسی اور حالت میں ہوتی ہے. وہ کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہے، کچھ اور سن رہی ہوتی ہے، اور جب انسان جاگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ ایک الگ دنیا میں تھا. بالکل اسی طرح برزخ کی زندگی بھی ہے. حدیثوں سے پتہ چلتا ہے قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے. اگر انسان قبر کی سختی سے بچ گیا تو آگے کا سفر آسان ہو جاتا ہے، اور اگر قبر میں سختی ہوئی تو آگے کا سفر اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ موت کے بعد روح کو اس کے اعمال کے مطابق جگہ دی جاتی ہے. نیک روحوں کو سکون ملتا ہے اور بری روحوں کو تنگی ہوتی ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نیک روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور نئی آنے والی روح سے دنیا کی خبر پوچھتی ہیں. صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں انسان کو عذاب بھی ہو سکتا ہے اور سکون بھی مل سکتا ہے. اور جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اس کی آواز جانور تک سن سکتے ہیں، لیکن انسان اور جن نہیں سن سکتے. ایک اور صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں اس کے لیے جاری رہتی ہیں. ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، دوسرا وہ علم جو اس نے چھوڑا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تیسرا صدقہ جاریہ جس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ قبر میں کبھی کبھی روشنی بڑھنے لگتی ہے. انسان پوچھتا ہے کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، تو جواب ملتا ہے یہ تمہارے لیے کی گئی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس لیے آج جو تم کر رہے ہو کل وہی تمہاری قبر کا فیصلہ کرے گا. یہ دنیا ایک صرف امتحان ہے اور برزخ اس امتحان کے بعد کی پہلی منزل. آج فلسطین میں جو آنسو گر رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے. ہر ظلم کا حساب ہوگا، ہر خون کا حساب ہوگا، کیونکہ موت کہانی ختم نہیں کرتی. موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے، برزخ، جہاں مظلوم کو سکون ملے گا اور ظالم کو جواب دینا ہوگا. اور اس دن نہ کوئی بل کام آئے گا، نہ کوئی طاقت، صرف انسان ہوگا اور اللہ کا فیصلہ ہوگا. سبسکرائب.